أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى. پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پروردگار جلیل الشان کے نام کی تسبیح کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلاۃ وتر کی صورتیں۔ اس صورت کے مکی ہونے کی دلیل یہ حدیث ہے جو صحیح بخاری شریف میں ہے۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے سب سے پہلے ہمارے پاس حضرت مصعب بن عمیر اور حضرت ابن مکتوم آئے، ہمیں قرآن پڑھانا شروع کیا۔ پھر حضرت عمار، حضرت بلال، حضرت سعد آئے، پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ساتھ 20 صحابیوں کو لے کر آئے۔ میں نے اہل مدینہ کو کسی چیز پر اس قدر خوش ہوتے نہیں دیکھا جتنا اس پر خوش ہوئے، یہاں تک کہ چھوٹے چھوٹے بچے اور نابالغ لڑکے بھی پکار اٹھے کہ یہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ تشریف لائے۔ آپ کے آنے سے پہلے ہی میں نے یہ صورت سبح اسی جیسی اور صورتوں کے ساتھ یاد کر لی تھی۔ مسند احمد میں ہے کہ یہ صورت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت محبوب تھی۔ بخاری و مسلم کی حدیث میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ تو نے سورت آیت سبح اسم ربک الاعلی کے ساتھ نماز کیوں نہ پڑھائی؟ مسند احمد میں مروی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آیت سبح اسم ربک الاعلی اور هل اتاک حدیث الجنود دونوں عید کی نمازوں میں پڑھا کرتے تھے، اور جمعہ والے دن اگر عید ہوتی تو عید میں اور جمعہ میں دونوں میں انہی دونوں صورتوں کو پڑھتے۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں بھی ہے، ابو داود اور ترمذی اور نسائی میں بھی ہے، ابن ماجہ وغیرہ میں بھی ہے۔ مسند احمد میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ وتر نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورت اعلی، کافرون اور اخلاص پڑھتے تھے۔ ایک روایت میں اتنی زیادتی بھی ہے کہ سورت معوذتین یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس بھی پڑھتے تھے۔ یہ حدیث بھی بہت سے صحابیوں سے بہت سے طریق کے ساتھ مروی ہے۔ ہمیں اگر کتاب کے طویل ہو جانے کا خوف نہ ہوتا تو ان سندوں کو اور ان تمام روایتوں کے الفاظ کو جہاں تک میسر ہوتے نقل کرتے، لیکن جتنا کچھ اختصار کے ساتھ بیان کر دیا یہ بھی کافی ہے۔
واللہ اعظم۔ الذي خلق فسوى جس انسان کو بنایا پھر اس کے اعضاء کو درست کیا، والذي قدر فهدى جس نے اس کا اندازہ ٹھہرایا پھر اس کو رستہ بتایا، والذي أخرج المرعى اور اس نے چارہ اگایا فجعله غثاء أحوى پھر اس سیاہ رنگ کا کوڑا کر دیا۔ سنقرئك فلا تنسى ہمیں پڑھا دیں گے کہ تم فراموش نہ کرو گے إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى اگر جو خدا چاہے وہ کھلی بات کو بھی جانتا ہے اور چھپی کو بھی۔ ونيسرك لليسرى تم کو آسان طریقے کی توفیق دیں گے۔ فذكر إن نفعت الذكرى سو جہاں تک نصیحت کے نافع ہونے کی امید ہو نصیحت کرتے رہو۔ سيذكر من يخشى جو خوف رکھتا ہے وہ تو نصیحت پکڑے گا، يتجنبها الأشقى اور بے خوف بدبخت پہلو تہی کرے گا، الذي يصلى النار الكبرى جو قیامت کو بڑی تیز آگ میں داخل ہوگا، ثم لا يموت فيها ولا يحيا پھر وہاں نہ مرے گا نہ جیے گا۔ سبح اسم ربک الاعلی۔ مسند احمد میں ہے، عقبہ بن عامر جوہنی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب آیت فسبح باسم ربک العظیم اتری تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے تم اپنے رکوع میں کر لو۔ جب آیت سبح اسم ربک الاعلی اتری تو آپ نے فرمایا اسے اپنے سجدے میں کر لو۔ ابو داود وغیرہ کی حدیث میں ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آیت سبح اسم ربک الاعلی پڑھتے تو کہتے سبحان ربی الاعلی۔ حضرت علی سے بھی یہ مروی ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی یہ مروی ہے، اور آپ جب آیت لا اقسم بیوم القیامہ پڑھتے اور آخری آیت الیس ذالک بقادر علی ان یحیی الموتی پر پہنچتے تو فرماتے سبحانک وبلا۔ اللہ تعالی یہاں ارشاد فرماتا ہے اپنے بلندیوں والے پرورش کرنے والے اللہ کے پاک نام کی پاکیزگی اور تسبیح بیان کرو، جس نے تمام مخلوق کو پیدا کیا اور سب کو اچھی حیات بخشی، انسان کو سعادت شقاوت کے چہرے دکھا دیے اور جانور کو چرنے چگنے وغیرہ کے سامان مہیا کیے، جیسے اور جگہ ہے آیت ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی، یعنی ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی پیدائش عطا فرمائی پھر راہبری کی۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ زمین آسمان کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے اللہ تعالی نے اپنی مخلوق کی تقدیر لکھی۔ اس کا عرش پانی پر تھا، جس نے ہر قسم کے نباتات اور کھیت نکالے،
پھر ان سر سبز چاروں کو خشک اور سیاہ رنگ کر دیا۔ بعض عارفان کلام عرب نے کہا ہے کہ یہاں بعض الفاظ جو ذکر میں مؤخر ہیں معنی کے لحاظ سے مقدم ہیں، یعنی مطلب یہ ہے کہ جس نے گھاس چاراہ سبز رنگ سیاہی مائل پیدا کیا پھر اسے خشک کر دیا، گو یہ معنی بھی بن سکتے ہیں لیکن کچھ زیادہ ٹھیک نظر نہیں آتے کیونکہ مفسرین کے اقوال کے خلاف ہیں۔ پھر فرماتا ہے کہ تجھے ہم اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا پڑھائیں گے جسے تو بھولے نہیں۔ ہاں اگر خود اللہ کوئی آیت بھلا دینا چاہے تو اور بات ہے۔ امام ابن جریر تو اسی مطلب کو پسند کرتے ہیں، اور مطلب اس آیت کا یہ ہے کہ جو قرآن ہم تجھے پڑھاتے ہیں اسے نہ بھول، ہاں جسے ہم خود منسوخ کر دیں اس کی اور بات ہے۔ اللہ پر بندوں کے چھپے کھلے اعمال، احوال، عقائد سب ظاہر ہیں۔ ہم تجھ پر بھلائی کے کام، اچھی باتیں، شرعی امر آسان کر دیں گے، نہ اس میں کجی ہوگی، نہ سختی، نہ جرم ہوگا۔ تو نصیحت کر، اگر نصیحت فائدے دے۔ اس سے معلوم ہوا کہ نالائقوں کو نہ سکھانا چاہیے، جیسے کہ امیر المؤمنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ اگر تم دوسروں کے ساتھ وہ باتیں کرو گے جو ان کی عقل میں نہ آ سکیں تو نتیجہ یہ ہوگا کہ تمہاری بھلی باتیں ان کے لیے بری بن جائیں گی اور باعث فتنہ ہو جائیں گی، بلکہ لوگوں سے ان کی سمجھ کے مطابق بات چیت کرو تاکہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کو نہ جھٹلائیں۔ پھر فرمایا کہ اس سے نصیحت وہ حاصل کرے گا جس کے دل میں اللہ کا خوف ہے، جو اس کی ملاقات پر یقین رکھتا ہے، اور اس سے وہ عبرت و نصیحت حاصل نہیں کر سکتا۔ جو بدبخت ہو، جو جہنم میں جانے والا ہو، جہاں نہ تو راحت کی زندگی ہے نہ بھلی موت ہے، بلکہ وہ لازوال عذاب اور دائمی برائی ہے، اس میں طرح طرح کے عذاب اور بدترین سزائیں ہیں۔ مسند احمد میں ہے کہ جو اصلی جہنمی ہیں انہیں نہ تو موت آئے گی نہ کار آمد زندگی ملے گی، ہاں جن کے ساتھ اللہ کا ارادہ رحمت کا ہے وہ آگ میں گرتے ہی جل کر مر جائیں گے۔ پھر سفارشی لوگ جائیں گے اور ان میں سے اکثر کو چھوڑا لائیں گے، پھر نہر حیات میں ڈال دیے جائیں گے، جتنی نہروں کا پانی ان پر ڈالا جائے گا، اور وہ اس طرح جی اٹھیں گے جس طرح دانہ نالی کے کنارے کوڑے پر اگ آتا ہے کہ پہلے سبز ہوتا ہے پھر زرد پھر ہرا۔ لوگ کہنے لگے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اس طرح بیان فرماتے ہیں جیسے آپ جنگل سے واقف ہوں۔ یہ حدیث مختلف الفاظ سے بہت سی کتب میں مروی ہے،
قرآن کریم میں اور جگہ وارد ہے آیت وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِي عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ، یعنی جہنمی لوگ پکار پکار کر کہیں گے کہ اے مالک، داروغہ جہنم اللہ سے کہہ وہ ہمیں موت دے دے۔ جواب ملے گا تم تو اب اسی میں پڑے رہنے والے ہو۔ اور جگہ ہے آیت لا یقضی علیہم فیموتوا ولا یخفف عنہم من عذابہا کذالک نجزی کل کفور، یعنی نہ تو ان کی موت آئے گی نہ عذاب کم ہوں گے۔ اس معنی کی آیتیں اور بھی ہیں۔ قد افلح من تزكى بے شک وہ مراد کو پہنچ گیا جو پاک ہوا ذكر اسم ربه فصلى اور پروردگار کے نام کا ذکر کرتا رہا اور نماز پڑھتا رہا۔ بل تؤثرون الحياة الدنيا مگر لوگ تو دنیا کی زندگی کو اختیار کرتے ہو، والآخرة خير وأبقى حالانکہ آخرت بہت بہتر اور پائندہ تر ہے۔ إن هذا لفي الصحف الأولى یہی بات پہلے صحیفوں میں مرقوم ہے، صحف إبراهيم وموسى یعنی ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں۔ قد افلح من تزکا، جس نے صلاۃ کو بر وقت ادا کیا۔ اللہ تعالی فرماتا ہے جس نے رذیل اخلاق سے اپنے تئیں پاک کر لیا، احکام اسلام کی تابعداری کی، نماز کو ٹھیک وقت پر قائم رکھا، صرف اللہ تعالی کی رضا مندی اور اس کی خوشنودی طلب کرنے کے لیے اس نے نجات اور فلاح پالی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت کر کے فرمایا کہ وہ شخص اللہ تعالی کے وحدہ لا شریک ہونے کی گواہی دے، اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرے اور میری رسالت کو مان لے اور پانچوں وقت کی نمازوں کی پوری طرح حفاظت کرے، وہ نجات پا گیا۔ بزار ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس سے مراد 5 وقت کی نماز ہے۔ حضرت ابو العالیہ نے ایک مرتبہ علو خلدہ سے فرمایا کہ کل جب عید گاہ جاؤ تو مجھ سے ملتے جانا۔ جب میں گیا تو مجھ سے کہا کچھ کھا لیا ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ فرمایا نہا چکے ہو؟ میں نے کہا ہاں۔ فرمایا زکوٰۃ فطر ادا کر چکے ہو؟ میں نے کہا ہاں۔ فرمایا بس یہی کہنا تھا کہ اس آیت میں یہی مراد ہے۔ اہل مدینہ فطرہ سے اور پانی پلانے سے افضل اور کوئی صدقہ نہیں جانتے تھے۔ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ بھی لوگوں کو فطرہ ادا کرنے کا حکم کرتے، پھر اسی آیت کی تلاوت کرتے۔ حضرت ابو الاحوص فرماتے ہیں جب تم میں سے کوئی نماز کا ارادہ کرے اور کوئی سائل آ جائے تو اسے خیرات دے دے، پھر یہی آیت پڑھی۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں
اس نے اپنے مال کو پاک کر لیا اور اپنے رب کو راضی کر لیا۔ پھر ارشاد ہے کہ تم دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی پر ترجیح دے رہے ہو، اور دراصل تمہاری مصلحت، تمہارا نفع اخروی زندگی کو دنیوی زندگی پر ترجیح دینے میں ہے۔ دنیا ذلیل ہے، فانی ہے، آخرت شریف ہے، باقی ہے۔ کوئی عاقل ایسا نہیں کر سکتا کہ فانی کو باقی کی جگہ اختیار کر لے اور اس فانی کے انتظام میں پڑھ کر اس باقی کے اہتمام کو چھوڑ دے۔ مسند احمد میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، دنیا اس کا گھر ہے جس کا آخرت میں نہ ہو، دنیا اس کا مال ہے جس کا مال وہاں نہ ہو۔ اسے جمع کرنے کے پیچھے وہ لگتے ہیں جو بے وقوف ہیں۔ ابن جریر میں ہے کہ حضرت عرفجہ ثقفی اس صورت کو حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پڑھ رہے تھے۔ جب اس آیت پر پہنچے تو تلاوت چھوڑ کر اپنے ساتھیوں سے فرمانے لگے کہ سچ ہے، ہم نے دنیا کو آخرت پر ترجیح دی۔ لوگ خاموش رہے تو آپ نے پھر فرمایا کہ اس لیے کہ ہم دنیا کے گرویدہ ہو گئے اور یہاں کی زینت کو، یہاں کی عورتوں کو، یہاں کے کھانے پینے کو ہم نے دیکھ لیا۔ آخرت نظروں سے اوجھل ہے، اس لیے ہم نے اس سامنے والی کی طرف توجہ کی اور اس نظر نہ آنے والی سے آنکھیں پھیر لیں۔ یا تو یہ فرمان حضرت عبداللہ کا بطور تواضع کے ہے یا جنس انسان کی بابت فرماتے ہیں، واللہ اعلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے دنیا سے محبت کی اس نے اپنی آخرت کو نقصان پہنچایا، اور جس نے آخرت سے محبت رکھی اس نے دنیا کو نقصان پہنچایا۔ تم اے لوگو باقی رہنے والی کو فنا ہونے والی پر ترجیح دو۔ مسند احمد پھر فرماتا ہے کہ ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں بھی یہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ سب بیان ان صحیفوں میں بھی تھا۔ بزار نسائی میں حضرت عباس سے یہ مروی ہے کہ جب آیت وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى نازل ہوئی تو فرمایا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ ایک کا بوجھ دوسرے کو نہ اٹھانا ہے۔ سورۃ نجم میں ہے آیت ام لم ينبأ بما فی صحف موسیٰ، آخری مضمون تک کی تمام آیتیں، یعنی یہ سب احکام اگلی کتابوں میں بھی تھے۔ اسی طرح یہاں بھی مراد سبح اسمہ کی یہ آیتیں ہیں۔ بعض نے پوری صورت کہی ہے، بعض نے قد افلح سے ابقا تک کہا ہے۔ زیادہ قوی بھی یہی قول معلوم ہوتا ہے۔ واللہ اعلم۔ الحمدللہ
سورت سبح کی تفسیر ختم ہوئی۔ واللہ الحمد